السلام علیکم. اہل بیت کے مانچسٹر اسٹوڈیو سے پروگرام سوال کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان سردار ضیاء محمود. سوال ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم سوسائٹی کے ان سلگتے ہوئے سوالوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر ڈسکس کرتے ہیں اور ان پر مختلف جو ماہرین ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے، ناظرین سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو بھی چونکہ ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے فون کال کر کے ہمارے اس پروگرام کے متعلق اور اسپیشلی جو ٹاپک ہوتا ہے اس دن کا، ہر دفعہ سوال کا ایک ٹاپک ہوتا ہے اور اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر یہ بیسکلی کویسچن جو ہے اس میں ہم ایسے پروگرامز کو، ایسے ٹاپکس کو ڈسکس میں لاتے ہیں جو کہ لوگوں کو، عوام کو اور ناظرین کو اور ہماری جو کمیونٹی برطانیہ میں بستی ہے اور اراؤنڈ دا گلوب جہاں جہاں تک اہل بیت ٹی وی دیکھا جاتا ہے، جہاں جہاں تک ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے، وہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ایشوز کو ڈسکس کریں تاکہ اس کو ایک ایجوکیشن کا ذریعہ بھی بنائیں. تو اسی طرح آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا بھی ایک ٹاپک ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو برطانیہ کے اندر، چونکہ مسلم یوتھ جو ہے اس حوالے سے ہم نے آج ایک ٹاپک رکھا ہے کہ برطانیہ میں مسلم یوتھ کا جو ہے وہ کیا کردار ہے اور کس طرح مسلم یوتھ جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکتی ہے، پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے سوسائٹی کے اندر. چونکہ برطانیہ میں جہاں پہ مسلمان بہت تعداد میں رہتے ہیں اور اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ مستقبل ہوتی ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی کمیونٹی کا اور کسی بھی ملک کا. تو اس اعتبار سے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ برطانیہ کے اندر جو یوتھ ہے، مسلم یوتھ، اس کا کیا کردار بنتا ہے اور ایز اے مسلم کمیونٹی اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور آیا وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اسی اعتبار سے چونکہ برطانیہ میں جو 7/7 کے بعد ایک بم دھماکے جو لنڈن میں ہوئے تھے، اس کے بعد مسلم یوتھ جو ہے وہ ایک طرح سے مسلم یوتھ کو ٹارگٹ بھی کیا گیا مختلف حوالوں سے اور یوتھ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مسلم یوتھ ہے اس کا کیا کردار بنتا ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے کیا وہ مسلم یوتھ کو اس طرح کی گائیڈنس دینے میں کامیاب رہی ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے چونکہ آج کے ٹاپک کے اعتبار سے میرے پاس جو دو معزز مہمان ہیں وہ بالکل ینگ بلڈ ہیں اور چونکہ برطانیہ میں ہی وہ گرون اپ ہوئے ہیں اور برطانیہ کی سوسائٹی میں ہی، تو اسی حوالے سے آج ان سے ڈسکس کریں گے. اور میری کوشش تھی کہ اسی طرح کے جو گیسٹ بلائے جائیں جو یہاں پہ گرون اپ ہوئے ہیں اور انہوں نے سارا جو سسٹم دیکھا ہے اور جو سسٹم سے بھی بہت زیادہ واقف ہیں اور برطانیہ کے مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں. تو میرے جو پہلے مہمان ہیں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. میرے پہلے مہمان جناب وسیم ظفر صاحب ہیں جو برطانیہ میں بہت ہی نو عمر جسٹس آف پیس ہیں، ایک مجسٹریٹ ہیں جو بہت نو عمری میں انہیں یہ ڈیزگنیشن ملا ان کی سروسز کے اعتبار سے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برطانیہ کے اندر جو یوتھ ینگ مسلم فرینڈز آف لیبر پارٹی ہے اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. میری مراد جناب وسیم صاحب سے ہے. جناب وسیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو میرے دوسرے معزز مہمان ہیں وہ برطانیہ کے اندر اور اسپیشلی ویسٹ مڈلینڈ برمنگھم کے اندر یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور یوتھ کے حوالے سے ان کی بڑی سرگرمیاں رہتی ہیں اور یوتھ کے حوالے سے ان کی بڑی سروسز ہیں اپنی یوتھ کمیونٹی کے لیے. میری براد جناب راجہ عامر خان صاحب ہیں. عامر خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. چونکہ دونوں معزز مہمان برمنگھم سے تشریف لائے اور چونکہ ٹریفک میں سٹک ہو گئے تھے اسی لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے 15 منٹس لیٹ ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے میں معذرت چاہوں گا اپنے ناظرین سے. تو پروگرام شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آج کے پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے جو میرا پہلا کویسچن ہوگا جناب وسیم صاحب آپ سے، کہ کیا برطانیہ کے اندر آپ ایک یہاں پہ گرون اپ ہوئے، آپ یہیں پہ پیدا ہوئے، اور آپ یہ بتائیں کہ مسلم یوتھ کا کیا رول بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Sardar Zia, for having us on your show, and apologies for us, we got stuck in the bank holiday traffic driving from Birmingham to Manchester. Yes, it's a very important topic, the role of young Muslims. We've been Muslims in this country now, have been here for decades. Some of our families have been here for 30-40 years. In the last few years, in particular since 9/9,
9/11 and 7/7, as you mentioned, Muslims, young Muslims, have been faced with a number of challenges. I think it's important that as a community that we assess where we are. There's an awful lot that young Muslims can do. We need guidance, we need leadership, and it's important for our leadership to stand up and be recognised at this particular time. That's the whole point of having community leadership. I think to an extent that hasn't happened by and large. There's been one or two people who've been very proactive within our leadership, but others, they've not really come forward. And it's about having a joint up approach and the leadership being united and engaging with our young people. It's important that young people, young Muslims and young people in general do not feel isolated from the system. With respect to young Muslims, I think we need to play a greater role in the democratic system in our country. Young people educated in this country need to come forward and start representing our communities far more. I think there was a time, and I hope I don't offend anybody, there was a time when we had councillors in our cities who couldn't speak English, but that was the need of the hour then. We needed leadership from our elders to come forward. Now we need councillors, we need members of parliament, we need community activists to come forward who understand the systems in this country and they be brought up and to represent our community and guide and work with our young people forward. Yeah, that's great. मेरे साथ एक कॉलर हैं, सबसे पहले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम. सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम जी. जी मैं असलम वसीम बोल रहा हूँ बर्मिंघम से. जी असलम साहब, खुश आमदीद कहते हैं जी प्रोग्राम सवाल में. आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? जी मैंने अभी टीवी ऑन किया तो मुझे यहाँ पर अपने दो अजीज नजर आए, जनाब वसीम जफर साहब और राजा इमरान साहब. जी जी साहब, तो मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बर्मिंघम के बल्कि बरतानिया के स्टाफ हैं और हमारी जो नई नस्ल है उनके लिए ये दोनों बच्चे जो हैं रोल मॉडल हैं. और आप यकीन करें कि बर्मिंघम में ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और मेरी दुआ है कि हमारे तमाम जो यंग नस्ल है वो इन दोनों नौजवानों को फॉलो करें और इन्हें अपना आइडियल समझें और अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे अच्छे काम करें ताकि हमारी कौम का नाम जो है वो रोशन हो सके. और मैं इनके वालिदैन को, इनके अहबाब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये दोनों बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. तो मैं वसीम साहब अगर सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वसीम साहब, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत मेहरबानी से आज कॉल की थी और इतने अच्छे अल्फाज में से याद की था. हाँ आमर साहब वेलकम सलाम जनाब, थैंक यू, बहुत थैंक यू कॉल की थी है. अच्छा, आप जनाब दोनों बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं और अल्लाह करे कि आप आगे आने वाले सालों में भी अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह ही अच्छे काम करते रहें और अपने कौम का नाम रोशन करते रहें. तो इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. जी बहुत शुक्रिया जी. असलम साहब, आपने बर्मिंघम से फ़ोन किया और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये दो जो नौजवान हैं ये रोल मॉडल हैं और वाकई मैं चूँकि ख़ुद भी इनके काम से काफ़ी वाकिफ़ हूँ और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बर्मिंघम में जितनी भी यूथ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस हवाले से इनका वाकई एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ये इसी तरह कम्युनिटी के काम करते रहेंगे और यूथ को जो है वो एक तरह से लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर. तो जनाब आमिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो बरतानिया के अंदर जो हमारी लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप, वो एड्रेस कर रही है यूथ के जो इश्यूज़ हैं, यूथ के जो प्रॉब्लम हैं, इसको एड्रेस कर रही है या नहीं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank you for inviting us here and giving us this opportunity to express our views on this platform. Like Waseem has said, unfortunately this is my opinion, our leadership hasn't delivered. This is why آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ we are confused. We don't know which line to take because the leadership we have is not competent. They can't deal with global affairs accordingly. This is one of the essence reason why these atrocities are taking place. But moving on, what role we can play, as Waseem has said, we should try to get more the professionals who come from education system from UK, make them as leaders so they represent